عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الحمد للہ بفضل اللہ تعالی آج صباحت میں اللہ کے فضل سے و کرم سے اس کی توفیق سے اور اس کی عطا سے آج قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا اور یہ اللہ کا سب سے بڑا خاص فضل اور کرم ہے، نہ صرف اس بچی پر بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی آج رحمت برکت اور فخر کا باعث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت خود حق تعالی کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ابھی کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے تخلیق نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اللہ رب العزت ملائکہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے، اور جب اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا اس میں خاص طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کا حدیث میں ذکر کیا، اور جب اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا تو قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا، موقوف کر دیا، روک دیا، تو ملائکہ نے عرض کی مولا تیرے کلام کو ہم سنا کرتے تھے، بڑی لذت حاصل ہوا کرتی تھی، مولا تو نے اس قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دیا، وجہ کیا ہے؟ اب سنیں، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے ملائکہ میں نے دنیا کو تخلیق کر دیا اور اس دنیا کے اندر میں ایک ایسی امت کو بھیجوں گا کہ اس امت کے نبی پر بھی اس مقدس قرآن کو نازل کروں گا۔ اگر تمہیں اب اس قرآن کی لذت اور چاشنی کو حاصل کرنا ہے تو جب اس محمد کی امت قرآن پڑھا کرے گی تو اس کے قرآن کو سن کر تم لذت اور چاشنی کو حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس قرآن کی تلاوت خود کی، پھر اس قرآن کو جبریل امین کی زبان پر نازل کیا، پھر جبریل امین کی زبان کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا۔ سب سے پہلے یہ جو قرآن آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، اسے آپ طلباء جو بیٹھے ہیں اسے عام کتاب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ عام کتاب نہیں، اب یہ قرآن آپ کے سامنے کتاب کی صورت میں موجود ہے، لیکن بروز قیامت یہ قرآن ایک نورانی شکل کے اندر موجود ہے اور باقاعدہ آپ کے لیے رب العزت سے آپ کی بخشش کے لیے، آپ کے جنت کے داخلے کے لیے باقاعدہ یہ قرآن نور کی صورت میں اللہ رب العزت سے گزارش کرے گا، مولا یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جس نے زندگی بھر مجھے تھاما رکھا، زندگی بھر مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا۔ مولا دنیا میں اور بھی کتابیں تھیں جنہیں یہ پڑھ سکتا تھا، جنہیں یاد کر سکتا تھا، لیکن مولا اس نے ساری کتابوں کو چھوڑ کر مجھے تھام لیا، میری تلاوت کی۔ صبح ہوتی تو مجھے پڑھتا، شام ہوتی تو مجھے پڑھتا، رات ہوتی تو مجھے پڑھتا اور اپنے سینے سے مجھے لگا کر کے رکھتا۔ مولا جب یہ پڑھا کرتا تھا، جب یہ سبق یاد کیا کرتا تھا، جب یہ سبق یاد کیا کرتا تھا، جب یہ منزل یاد کیا کرتا تھا، بڑے خلوص کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، بڑے محبت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ مولا اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا بلکہ اپنے خاص وقت کو میرے لیے خاص کر دیا۔ مولا آج میں تیرے سامنے اس کی گزارش کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، بلکہ مولا میں قرآن ہو کر تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے میرے لیے اپنی ذات کو خاص کر دیا تھا، مولا آج اپنی جنت کو اس بندے کے لیے خاص کر، مولا آج اس کو جنت میں داخلہ فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ یہ قرآن اور طلبہ کرام یہ قرآن دیکھتا ہے، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے سبق یاد کر رہے ہیں، یہ قرآن سنتا بھی ہے۔ اس کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ قرآن مجید اگر کوئی اس کو نہ پڑھے تو بھگوڑے اونٹ سے بھی زیادہ تیز دوڑ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن اس قرآن کو کوئی محبت سے پڑھتا ہے تو یہ قرآن اس کے قریب آ جاتا ہے، آسانی سے یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتی طالب علم کو۔ جب دیکھتا نہیں قرآن یہ طالب علم جو اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے، محبت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور بہت سارے طالب علم جن کے لیے قرآن آسان نہیں ہو رہا، جو قرآن یاد نہیں کر پا رہے، جو سبق یاد نہیں کر پا رہے، جو سبق یاد نہیں کر پا رہے، جو منزل یاد نہیں کر پا رہے، وہ ذرا دیکھیں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں۔
جو قرآن کو زبردستی اور جبر اور مجبوری اور والدین کے کہنے پر پڑھتے یہ قرآن کی رونے یاد نہیں ہوتی، یہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اندر خلوص پیدا کریں، اپنے اندر محبت پیدا کریں قرآن کی، اور خدا کی عزت کی قسم، اللہ رب العزت کا اتنا خاص کرم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے اللہ 100 رحمت کے ذریعے اس دنیا پر نازل فرماتا ہے، 100 رحمت کے قطرے، 100 رحمت کے ذریعے، 100 رحمت کے قطرے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ 99 قطرے اور دریے اور ان کی رحمتیں اللہ صرف ان پر نازل فرماتا ہے جو اس قرآن کی تلاوت، اور ایک قطرہ پوری کائنات کے ان لوگوں کا جو دوسرے کام کاج میں مصروف ہے۔ اللہ رب العزت اس قدر رحمتیں برساتا ہے، اس قدر برکت عطا فرماتا ہے۔ اس قرآن سے جب آپ مستفید ہوں گے اپنے سینے سے اس کو لگا لیں گے، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم فضل، اللہ رب العزت چاہتا، ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پر، کتنے بچے ہوں گے جو مکینی کا کام کر رہے ہوں، دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر، آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، سولر کے نیچے بیٹھے ہیں، چار دیواری میں محفوظ ہیں، گرد و آلود مٹی سے پاک ہو کر اور پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر آپ اس جگہ پر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا کمپیئر کریں اپنی ذات کو دوسرے بچوں سے۔ ابھی بعض بچے ایسے بھی تو ہوں گے نا جو گاڑی کے نیچے لیٹے ہوئے، جو گاڑی صاف کر رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو دکانوں پہ جھاڑو دے رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو صفائی کر رہے ہوں گے، بعض کوئی بائک کا کام کر رہا ہوگا، کوئی کار کا کام کر رہا ہوگا، اس سے استاد گالی دے کر بلا رہا ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں کالے ہوں گے، کپڑے اس کے میلے ہوں گے، ایسے بھی بچے موجود ہیں نا معاشرے میں۔ اب آپ بتائیں اللہ نے آپ پر کتنا خاص کرم کیا، آپ کو اس خبر آلوز ماحول سے اٹھا کر، اس گندے ماحول سے اٹھا کر، اس برے ماحول سے اٹھا کر اللہ نے یہاں قرآن کا ماحول آپ کو دیا۔ یہ لو میرے قرآن کی تلاوت۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں، حدیث پاک میں ذکر ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آپ یہ مت سمجھے کہ آپ یہاں آئے، بلکہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا، محبت کا ارادہ رکھتا ہے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کو بھلائی کرنی ہوتی ہے یا جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہوتی ہے، بھائی آپ کو میں قیمتی چیز دوں، آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اور میں کہوں یہ قیمتی چیز کسی کو دے دیں، تو آپ کس کو دیں گے؟ جو آپ کے زیادہ قریب ہوگا، یا آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو دیں گے، یا ہر ایرے کو دے دیں گے؟ کوئی قیمتی چیز آپ کی ہو قاسم، کس کو دیں گے؟ جو آپ کے قریب ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو نا۔ تو قرآن اللہ کی قیمتی کتاب ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جتنے بھی بچے ہیں ان بچوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، تو اللہ نے آپ کو موقع دیا، تو اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ آج دیکھیں ماشاء اللہ بفضل اللہ تعالی سبات میں قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ بلا شبہ اس بچی کی بھی محنت ہے، اور اس بچی کی محنت کے پیچھے ان کے والدین کی بھی محنت۔ والد کی محنت کس طرح کہ انہوں نے اس بچی کو، اس کی والدہ کو سہولیات فراہم کی، دن بھر دھوپ میں تپتے رہے، کام کرتے رہے، بیٹا میں تمہارے لیے روٹی روزی لاؤں گا، بس قرآن میں تمہارے لیے تمام کروں گا، میری محنت یہ ہے، میں اس دنیا سے نپٹوں گا، یہ دنیا مجھے گالیاں دے، مجھے بھرا بلا کہے، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، بیٹا میں تمہیں لا کر رزق بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا، پینے کے لیے چیزیں بھی فراہم کروں گا، ارے فیس بھی میں بھروں گا، تمہیں سوٹ کپڑے چاہیے وہ بھی میں تمہیں فراہم کروں گا، بس بیٹا تمہیں قرآن کی تلاوت کرنا۔ باپ کی خدمت اس طرح، اور ان کی والدہ کی خدمت کس طرح کہ گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں، کھانا بھی بنا رہی ہیں، بچوں کے معاملات بھی دیکھ رہی ہیں، اور سبات کو بھی قرآن پر یاد کر رہی ہیں۔ بلا شبہ ان کے دونوں اس کے جو والد اور والدہ، ان کی بڑی محنت کی عوض بدلے اس بچی کو اللہ نے سے نوازا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ والدین بیٹھے ہیں، یہ بچی بیٹھی ہے، بروز قیامت ایک عجیب منظر ہوگا۔ اللہ رب العزت بڑی عزت و تکریم سے نوازے گا اس کو بھی جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اور اس کو بھی جس کے والدین نے یہ محنت و مشقت کی ہوئی بچی یا بچی کو قرآن یاد کرانا۔ آج اعلان ہو جائے نا، جیسے اسپین ایک ملک ہے، تاج پوشی ہوئی تھی اسپین میں، جب اسپین ایک ملک ہے اس میں تاج پوشی ہوئی تو بہت بڑا اہتمام کیا گیا، پوری دنیا کے سربراہ کو بلایا گیا، سب آئے، اور اسپین کے بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی،
اور اسے سونے کا تاج بنایا گیا جسے پوری دنیا کے چند لوگ امیر لوگ دیکھنے کے لیے آئے. یہ تو اس کی تاج پوشی تھی. لیکن بروز قیامت اللہ کا کرم کتنا ہوگا. جس بچے کے والدین جس بچے کے جو ماں باپ ہوں گے جو حافظ قرآن ہوگا, اللہ بروز قیامت اس کے والدین کو بلائے. سارے امیر و غریب موجود ہوں گے, حضرت آدم سے لے کر آخری شخص تک جو اس دنیا میں آیا, سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. حد نگاہ تک لوگ جمع ہوں گے. ابھی تو چند لوگوں نے تاج پوشی دیکھی نا, امیر لوگوں نے اس بادشاہ کی. لیکن جب قرآن کو بچہ حافظ کے حفظ کر لیتا, اس کے بعد دین کی جو تاج پوشی ہوگی, اللہ رب العزت تمام دنیا کے سامنے انہیں بلائے گا اور فرشتوں کو کہے گا انہیں پہلے جنتی لباس پہناؤ. والدین کو اور بچی کو جنتی لباس پہنایا جائے. اللہ فرمائے گا اب انہیں سونے کا تاج پہناؤ. اب اس بات میں ذکر ہے وہ سونے کا تاج اتنا روشن ہوگا, اتنا روشن ہوگا کہ اس دنیا کے 10 سورج سے بھی زیادہ اس پر روشنی. ایسا روشن تاج جب وہ تاج پہنایا جائے گا, اس وقت کے جو لوگ ہوں گے نا, اس وقت جو موجود ہوں گے, حضرت آدم سے لے کے آخری فرد تک جو اس دنیا میں آئے گا, وہ شاید یہ گمان کریں کہ شاید یہ اللہ کے کوئی نبی ہے ان کی تاج پوشی کی جا رہی ہے, اللہ کے رسول ہیں. انہیں بتایا جائے گا نہیں نہیں, یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں, یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں, بلکہ یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اس کی کتاب کے لیے خاص کر دیا تھا. ان والدین نے جب اپنی اولاد کو اللہ کی مقدس کتاب کے لیے خاص کر دیا, تو اللہ رب العزت نے اس عزت و تقریم کو ان کے لیے خاص کر دیا. انہیں یہ شرف بچے کو حفظ قرآن کرانے کی وجہ سے عطا کیا جا رہا ہے. کتنی بڑی تقریب و عزت ہوگی. اور دنیا اس وقت جو والدین زندہ ہوں گے نا, انہوں نے اپنے بچوں کو دنیا پڑھائی ہوگی, وہ اس وقت افسوس کر رہے ہوں گے کاش اتنی عزت و تقریب, اتنی عزت ملائکہ کے سامنے, انبیاء کے سامنے, رسولوں کے سامنے, دنیا کے سامنے, کاش اپنی اولاد باپ کے قرآن بنا دے. اس وقت وہ کاش کریں گے. لیکن آج اللہ نے موقع دیا. اب چونکہ یہ سب غیب کی باتیں ہیں, ہمیں اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. ابھی نظر نہیں آتی تو لوگ عمل نہیں کرتے, لیکن بروز قیامت. اور پھر سوال بھی ہوگا, بولا اس کے والدین کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی, جبکہ قرآن تو ایک بچے نہیں کیا. اللہ فرمائے گا کہ والدین چاہتے دنیا میں اور بھی علوم میں نے دیے تھے, وہ سکھا سکتے تھے, لیکن انہوں نے دیگر علوم کے بجائے میرے علوم کو ترجیح دی, میری کتاب کو ترجیح دی. جب انہوں نے میرے علوم, میری کتاب کو ترجیح دی, تو آج میں بھی یہ ترجیح دے رہا ہوں. یہ ان کی محنت و مشقت تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے والدین کی اس محنت و مشقت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس طرح اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا, اس بچی کو اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ادارے ہادہ میں جتنے بھی طلبہ کرام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے, لیکن جب بچی حافظ قرآن ہوتی ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے تو کہتے ہیں علماء کرام کے دین اس کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے. کیونکہ بچہ حافظ قرآن بنا, اس کے بعد وہ دنیا کے دیگر کاموں میں لگتا ہے.